بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 75 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ واللاتی یأتین الفاحشہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ قولہ تعالی واللاتی یأتین الفاحشۃ الآیۃ منسوخۃ بآیۃ النور، قلت لا نسخ فی ذلک بل هو ممتد الی الغایہ، فلما جاءت الغایہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السبیل الموعود کذا وکذا فلا نسخ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان واللاتی یأتین الفاحشہ منسوخ ہے سورہ نور کی آیت سے۔ سورہ نور کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ قلت، شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لا نسخ فی ذالک، اس میں نسخ نہیں ہے بلکہ ممتد الی الغایہ، وہ آخری مدت تک پہنچا ہوا ہے، یعنی عمل کی آخری مدت تک پہنچا ہوا ہے۔ فلما جاءت الغایہ، پھر جب غایت پوری ہو گئی تو بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ان السبیل الموعود، کہ وہ راستہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، قضا و قضا اس طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا میں اس طرح ہے، فلا نسخ، لہذا یہ نسخ نہیں ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، یہاں سے مصنف 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ نساء کی تیسری مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان کو تفصیل و تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو واللاتی یأتین الفاحشہ جو آیت ہے وہ پوری اس طرح ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری منکوحہ بیویوں میں سے، تو تم لوگ ان عورتوں کے اس فعل پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ بنا لو جو کہ آزاد عاقل بالغ ہوں، مذکر ہوں۔ سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر قید کر لو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز کرے۔ جو آیت نور ہے جس سے یہ منسوخ ہے وہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ زناکار عورت اور زناکار مرد، تو ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملے میں ذرا رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ دونوں آیات کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے واللاتی یأتین الفاحشہ، اس آیت کریمہ میں زانی اور بدکار عورتوں کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر 4 معتبر گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس عورت کو گھر میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یا من جانب اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ تجویز کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے لیے جو ہے وہ کوئی اور حکم بیان فرما دے تو ہی اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو اس کے بعد والی آیت ہے واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، تو اس میں ایسے مردوں کا حکم بیان ہوا ہے جو زناکار ہوں اور بدکار ہوں کہ انہیں تکالیف اور مشقتوں میں ڈالا جائے۔ تو لہٰذا بدکار عورت کی جو ہے وہ سزا یہ بیان کی کہ اس کو گھر میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی اور راستہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دے۔ اور بدکار مرد جو ہیں اس سے اگلی آیت میں ان کا حکم ہے کہ انہیں تکالیف اور مشقتوں میں ڈالا جائے، اور تکلیف اور مشقتیں جو ہے اس میں شرم دلانا ہے، عار دلانا ہے، زجر و توبیخ ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ پلانا ہے، اور اس طرح جوتے مارنا وغیرہ وغیرہ یہ سزا ہے اس کی۔ ابتدائے اسلام میں جو ہے وہ زناکاری کی یہی سزا تھی، بعد میں حدود مقرر کر دی گئیں، تو ان حدود میں سے
محسن جو ہے، جو شادی شدہ زانی ہو، اس کے لیے رجم، اور جو غیر محسن ہے، جو غیر شادی شدہ ہے زانی، اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا متعین کی گئی۔ اور واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت والی جو آیت ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو حکم بیان ہوا یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس میں نسخ کے جو قائلین ہیں، ابن عباس، ابو جعفر، ابو عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ مجاہد، قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ جو ہیں، یہ نسخ کے قائل ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم یہ منسوخ ہو گئی ہے دوسری جو آیت ہے، آیت نور، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ سے۔ تو یہ جو ہے ایک مذہب ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے سزا بیان ہوئی ہے جس میں عورتوں کو قید رکھنا اور مرد کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ اور مشقتوں میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، یہ جو ہے منسوخ ہو گئی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما جب نازل ہوئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو مقید کرنا اور مردوں کو اظہار رسانی کا جو حکم ہے وہ مؤقت تھا، یعنی یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ جب دوسرا حکم آ گیا کہ محسن کے لیے رجم ہے اور غیر محسن کے لیے 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے کا حکم آ گیا، تو پہلا جو حکم تھا اس کی میعاد، اس کی مدت پوری ہو گئی، تو لہٰذا اسے نسخ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکم تھا واللاتی یاتین الفاحشہ یہ موقت تھا، اس وقت تک کے لیے تھا جب کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ جب دوسرا حکم آ گیا جو کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ کے اندر ہے کہ محسن کو کوڑے مارے، محسن کو رجم کیا جائے اور غیر محسن کو کوڑے مارے جائیں، تو پھر یہ حکم جو ہے اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ اب مقید کرنا اور ڈانٹ ڈپٹ اور مشقتوں میں ڈالنے والا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ نسخ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو متاخرین نے نسخ کی تعریف کی ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی۔ اس پر 2 سوال ہوتے ہیں کہ جب یہ آیت منسوخ نہیں ہے تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے، حالانکہ جو زنا کی حد ہے اس کی مشروعیت کے بعد اس پر تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اور نہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے عمل کیا۔ جب معلوم ہوا کہ اس پر عمل کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر عمل کی گنجائش ہے تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی، 2 سوال ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہی نہیں کیا، اور اگر عمل ہے تو پھر اس کی کیا صورت ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ایسے وقت کے لیے ہے جب خدا نخواستہ امت مسلمہ اقتدار سے محروم ہو اور حدود جاری کرنے کی صلاحیت اور ہمت نہ ہو، تو ایسے حالات میں اس آیت کا نزول بھی ہوا تھا، یعنی نزول بھی ایسے حالات کے اندر ہی ہوا تھا، تو یہ ایسے وقت کے لیے تھی جب مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں ہے، اب حدود جاری کرنے کی ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ اور حدود کی مشروعیت کے وقت سے تابعین کے دور تک چونکہ امت برسر اقتدار رہی اور اجراء حدود کے لیے جو ہے ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، اجراء حدود ان کے لیے آسان تھا، اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو لہٰذا حدود ہی جاری ہوتی رہی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سورہ نساء کی تیسری مثال واللاتی یاتین الفاحشہ منکم فإن شہدوا فاستشہدوا علیہن 4 فاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا کی تفصیل پڑی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی شاہ صاحب کی رائے میں یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ حکم موقت تھا، اس وقت تک کے لیے تھا جب کوئی دوسرا حکم جو ہے وہ نازل نہ ہو۔ جب دوسرا حکم نازل ہو گیا جو الزانیۃ والزانی کے اندر ہے تو یہ حکم، اس کی میعاد، اس کی مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اور جبکہ ابن عباس، ابو جعفر، ابو عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اس طرح دوسرے مفسرین مجاہد، قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے یہ منسوخ ہے الزانیۃ والزانی سے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زانی عورت اگر محسن ہو تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، شاہ صاحب کی رائے میں واللاتی یاتین الفاحشہ منسوخ ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔